الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون الى آخر الحدیث او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا، اس میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہیں، آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا بھی لے لیا جائے، تب بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی قوم نعمتوں کی قدردانی اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ان نعمتوں کی ناقدری کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، یا وہ نعمتیں پاس ہوتے ہوئے بھی آدمی بڑی الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو ہم ہر وقت استعمال کرتے ہیں، جب وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی اعتدال کے ساتھ چلاتے رہیں تو وہ ہمارے لیے رحمت اور آسانیوں اور سہولتوں کا سبب ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں میں ذرا تبدیلی کر دے تو وہ وبال جان اور مصیبت بن جایا کرتی ہیں۔ ہوا کی اگر ہم مثال لیں تو یہ ہوا جب تک اپنی معتدل رفتار سے چلتی رہے تو یہ ہر انسان کے لیے نفع بخش ہے، ہر آدمی اس ہوا کے ذریعے سانس لے رہا ہے اور وہ زندہ ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی اس ہوا کو تیز کر دیں تو یہ ہوا طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس میں نہ جانے کتنے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، کتنے مضبوط جڑوں سے وابستہ درخت اکھڑ جاتے ہیں اور بلند و بالا عمارتیں یہ گر جاتی ہیں۔ اسی طرح پانی جب تک اپنی معتدل رفتار کے ساتھ دنیا میں چل رہا ہے تو تمام تر لوگ پانی سے سیراب ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کا سامان کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی پانی کی رفتار کو بڑھا دے تو یہ پانی سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر بستیاں یہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، نہ جانے کتنے لوگ اس سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں اور کتنے ہی لوگوں کے خوبصورت اور بلند و بالا محلات اور قلعے وہ زمین میں دھس جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آگ اپنی معتدل رفتار کے ساتھ باقی رہے تو یہ انسان کے لیے بہت ساری چیزوں میں راحتوں اور سہولتوں کا ذریعہ ہے۔ اگر یہی آگ لاوے کی شکل اختیار کر لے اور جوالا مکھی بن جائے تو پھر یہ زمین کی تہوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کا یہ سانس جو بہت ہی انسان کے لیے نفع بخش طریقے سے آ رہا ہے اور معتدل رفتار میں ہے تو انسان زندہ ہے، یہی سانس اگر تیز ہو جائے تو انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور یہی سانس اگر کم ہو جائے تو انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لہذا ہر نعمت اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے وہ انسان کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اس کے لیے نفع بخش بنائی ہے۔ انسان پیشاب کرتا ہے تو وہ اتنی آسانی سے اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر یہی پیشاب اس کی تھیلی میں رک جائے یا یہ کہ یہی پیشاب کثرت سے آنے لگے تو پھر انسان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور ان نعمتوں کی وہ ہرگز ناقدری نہ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ لیکن بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی انسان کو آزماتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اور اگر انسان کبھی کسی مصیبت کا شکار ہو جائے
تو وہ اگر یہ سمجھنا چاہے کہ یہ مصیبت میرے لیے عذاب ہے یا اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس مصیبت کے بعد بندہ اپنی پرانی روش کو، اپنے پرانے چال چلن کو چھوڑ کر شریعت کے اصولوں کو اپنا لے۔ لیکن مصیبت میں گھرے ہونے کے باوجود بھی آدمی اگر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو اور وہ اپنی زندگی کے کاموں کے متعلق نظر ثانی نہ کرے، چال چلن میں کوئی تبدیلی نہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ مصیبت عذاب ہوا کرتا ہے۔ اور کسی قوم کی ترقی وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ انسان اپنی اصلاح نہ کر لے، اور فرد اصلاح کرے گا تو فرد سے معاشرہ وجود میں آئے گا اور معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اگر معاشرے کی اصلاح ہوگی تو ساری بستی اور سارے شہر کی اصلاح ہوگی۔ اگر ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان مصیبتوں سے نکل کر اللہ کی رحمت کے پناہ میں آ جائیں تو ہمیں وہی طریقے اختیار کرنے ہوں گے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور سکھائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔